فرماتے ہیں کہ دونوں روایات اب متضاد ہیں. ٹھیک ہے، ایک روایت سے جواز معلوم ہوتا ہے اور دوسری روایت سے عدم جواز معلوم ہوتا ہے. ایک روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اقامت کہہ سکتا ہے، اور دوسری روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اقامت نہیں کہہ سکتا. تو یہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے جمع ہوگی جن کا حکم متضاد ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان میں سے جو اصح قول ہے اس کو نکالیں، اس کو معلوم کریں. چنانچہ جب ہم نے غور کیا تو غور کرنے سے ہمیں پتہ چلا دو طرح کے احتمالات معلوم ہوئے. ایک تو یہ احتمال کہ یہ اذان اور اقامت دونوں ایک ہی چیز ہوں، ایک ہی حکم میں ہوں، اور دوسرا احتمال یہ کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہوں، کالشیئین المتفرقین، دونوں الگ الگ چیزیں ہوں. تو فرماتے ہیں کہ یہ دو طرح کے احتمالات معلوم ہوئے. تو جیسے کہ ہم نے اس کو قیاس کیا اذان کے اوپر، تو اذان دو شخص نہیں دے سکتے. آدھی اذان کوئی دے اور آدھی اذان کوئی دوسرا شخص دے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر اذان اور اقامت ان دونوں کو ہم اذان کے اوپر قیاس کریں گے، اذان اور اقامت ان دونوں کو ہم اذان کے اوپر قیاس کریں گے، تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو اذان کا ہے. کیوں؟ اذان ایک شخص نہیں دے سکتا، تو یہ بھی اذان دو شخص نہیں دے سکتے. تو اقامت اور اذان بھی دو شخص نہیں دے سکیں گے. ٹھیک ہے، ایک احتمال یہ تھا کہ یہ دونوں الگ. تو ہم پہلے احتمال کی طرف ابھی رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی نظیر تلاش کی پہلے احتمال کی. تو نماز میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ نماز کے ان اسباب میں جو اس سے پہلے ہیں وہ اذان سے نماز کی طرف بلانا ہے، اور اسی طرح نماز کے لیے اقامت کا کہنا ہے، اور یہ تو تمام نمازوں میں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو تمام نمازوں میں اسی طرح ہوتا ہے. اس طرح ہم نے جمعہ پہ نظر ڈالی، اس کو دیکھا کہ اس سے پہلے خطبہ ضروری ہے اور نماز جمعہ خطبہ سے متصل ہے، دونوں ایک دوسرے کو متضمن ہے. تو اسی وجہ سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ جو شخص بلا خطبہ کے نماز جمعہ پڑھے اس کا جمعہ باطل ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے لیکن پہلی دو رکعتیں چھوڑ دیتا ہے، آخری دو رکعتیں پڑھتا ہے، یا عصر کی پڑھتا ہے یا عشاء کی پڑھتا ہے، تو اس کی مکمل نماز باطل ہوگی. جو اس نے دو رکعتیں پڑھی ہیں وہ بھی باطل ہوں گی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دو رکعتیں نہیں تھیں، حقیقت میں یہ 4 رکعتیں تھیں. بالکل اسی طرح خطبہ اور نماز جمعہ کی مثال ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. تو جو شخص پہلے کو چھوڑ دے گا اور دوسری پہ عمل کرے گا تو وہ شخص جمعہ کا پانے والا نہیں ہوگا. فرماتے پھر ہم نے غور کیا، دوسرا مسئلہ مستنبط ہوا، وہ کیا کہ خطبہ اور نماز جمعہ پڑھانے والا ایک ہی شخص ہونا چاہیے، دو الگ الگ نہیں ہو سکتے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ خطبہ اور نماز جمعہ دونوں ایک ہی ہیں، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے متصل ہے اور دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو جب دونوں ضروری ہیں اور ان کو ادا کرنے والا شخص ایک ہی ہونا چاہیے، تو پھر اقامت میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ اقامت بھی
اسباب نماز میں سے ہے اور اس کا نماز کے ساتھ اتصال بھی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اقامت اور نماز کا جو اتصال ہے وہ خطبہ اور نماز جمعہ سے بھی زیادہ ہے، کہ خطبہ اور نماز جمعہ کا اتنا آپس میں اتصال نہیں ہوتا جتنا کہ اقامت اور اذان کا ہوتا ہے، کیونکہ خطبہ اور نماز جمعہ کے درمیان اقامت ہوتی ہے نا، تو پھر اتصال تو نہیں رہتا اتنا زیادہ، جبکہ عام نمازوں میں اقامت کے فوراً بعد نماز ہوتی ہے تو زیادہ اتصال پایا جاتا ہے، کیونکہ خطبہ پہلے ہوتا ہے اور اقامت بعد میں ہوتی ہے اور پھر نماز جمعہ اس کے بعد ہوتی ہے، تو اتصال نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں اس اتصال کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا مؤذن جو ہے اس کا ذمہ دار مؤذن کی بجائے امام ہو، یعنی امام ہی پڑھائے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح خطبہ اور نماز جمعہ دونوں ایک ہیں، متصل ہیں، ان کا قرار ہے آپس میں، دونوں ایک ہی شخص دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ خطبہ کوئی اور دے نماز کوئی اور پڑھائے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ خطبہ اور نماز جمعہ کا آپس میں اتصال ہے، اسی طرح اقامت اور نماز کا آپس میں اس سے زیادہ اتصال ہے، تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اگر اقامت جو شخص کہہ رہا ہے آذان بھی اسی شخص کو دینی چاہیے، اقامت جو شخص کہہ رہا ہے نماز بھی اسی شخص کو پڑھانی چاہیے، کیونکہ دونوں ایک ہی چیزیں، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جمعے کا خطبہ اور نماز کی امامت الگ الگ آدمی کروا سکتے ہیں، اگرچہ امام زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو امام زیادہ بہتر ہے، تو اذان و اقامت بھی الگ الگ کرا لینے میں کیا حرج ہے، بلکہ یہ تو بطریق اولا جائز ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، لیکن اوپر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ خطبہ جو ہے اور نماز جمعہ کو ایک ہی بندہ دے سکتا ہے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے مستحب کی بات کی تھی، یہ فرمایا تھا کہ وہی شخص ہونا چاہیے جو خطبہ دے اور نماز پڑھائے، ایک ہی شخص ہو، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی انہوں نے مستحب ہی بات کی ہے، تو بات کی سمجھ آ گئی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نظر کی۔ چلے پھر بھی ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں نظر طحاوی۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نظر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب دونوں روایات آپس میں متضاد ہیں تو اصح ترین طریق کو معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب روایات میں دیکھیں کتاب اللہ میں جب تعارض معلوم ہو تب احادیث کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر احادیث میں تعارض معلوم ہو تو پھر قیاس کی طرف جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اب احادیث میں تعارض ہو گیا، ظاہر ہے اب ہم نے قیاس کی طرف جانا ہے کہ صحیح مسلک اور مذہب کیا ہے، تو پھر قیاس میں دو احتمالات امام طحاوی نے بتلائے تھے، ایک احتمال کا تقاضا تو یہ تھا کہ اذان اور اقامت دونوں ایک ہوں، اور دوسرے احتمال کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں الگ الگ ہوں،
تو جس احتمال کا تقاضا یہ تھا کہ اذان اور اقامت دونوں ایک ایک ہوں، تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو قیاس کیا تھا اذان کے اوپر. تو اذان چونکہ ایک شخص ہی دیتا ہے، دو الگ الگ شخص نہیں دیتے، اس وجہ سے اذان اور اقامت بھی دونوں ایک شخص کو ہی دینی چاہیے. اور پھر اس کو ہم نے قیاس کیا تھا خطبہ جمعہ اور نماز کے اوپر. ٹھیک ہے، تو وہ دوسرے احتمال کے مطابق، دوسرا احتمال یہ تھا کہ یہ دونوں الگ الگ شخص دے سکتے ہیں، اذان اور اقامت. تو اس احتمال میں ہم نے قیاس کیا اس کو خطبہ جمعہ اور نماز کے اوپر. کیوں؟ خطبہ جمعہ اور نماز دونوں کا اتصال ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دونوں ایک ہی شخص ادا کرواتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کا خطبہ رہ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. معلوم یہ ہوا کہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور آپس میں دونوں کا اتصال بھی ہے، جس طرح کہ اقامت اور نماز کا اتصال ہوتا ہے. تو ہم نے قیاس کیا اس کو خطبہ جمعہ اور نماز کے اوپر. تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطبہ جمعہ میں ہونا تو ایسے ہی چاہیے کہ جو خطبہ دے وہی امامت کروائے، وہی نماز پڑھائے، لیکن کوئی دوسرا شخص پڑھا سکتا ہے، جائز ہے. تو یہاں پر بھی اذان اور اقامت میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ کوئی دوسرا شخص بھی اس کو دے سکے. اذان کوئی کہے، اقامت کوئی کہے، تو یہ جائز ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مقیس علیہ خطبہ اور نماز جمعہ اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. ہم جواز کا حکم لگاتے ہیں کہ خطبہ کوئی دے اور نماز کوئی پڑھائے، یہ ہمارے نزدیک جائز ہے. تو جب یہ جائز ہے تو پھر جس کو ہم اس کے اوپر قیاس کر رہے ہیں وہ اذان اور اقامت ہے، اور اسی طرح اقامت اور نماز ہے. اقامت دیکھیں آپ کوئی اور دیتا ہے اور نماز کوئی اور پڑھاتا ہے، تو ان میں بھی تو اتصال ہے نا، جس طرح کہ اذان اور اقامت میں اتصال ہے. تو اسی طرح اذان کوئی کہے، اقامت کوئی کہے، یہ بھی جائز ہونا چاہیے. مسئلہ آسان ہے، اگرچہ انداز جو ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا پیچیدہ ہے، لیکن مسئلہ آسان ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.